بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو صفحہ نمبر 71 کھولیں، 71۔ بدل کا بیان۔ ہم توابع پڑھ رہے ہیں۔ توابع کی 5 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم چوتھی قسم پڑھ رہے ہیں، بدل کا بیان۔ بدل، اور اس کا جو مطبوع ہوتا ہے اس کا نام ہے مبدل منہ۔ مبدل منہ اور بدل، یہ کیا چیز ہے؟ جب ہم ایک لفظ ادا کرتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے لیے ہم 2 الگ الگ لفظ استعمال کر لیتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا لفظ ہم نے ادا کیا ہے وہ اصل بیان کرنا اس کا نہیں تھا، اصل میں اس لفظ کو بیان کرنا تھا جو ہم بعد میں بیان کر رہے ہیں۔ پہلے والے لفظ کو ہم محض وضاحت کے لیے لاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے پاس آپ کا بھائی آیا، تو اب کہنا تو مجھے ہے اخو کا، آپ کا بھائی، جاءنی اخو کا، میرے پاس آپ کا بھائی آیا۔ لیکن آپ کے چونکہ 4 بھائی ہیں، چاروں کے الگ الگ نام ہیں، ایک زید ہے، ایک عمر ہے، ایک بکر ہے، ایک خالد ہے، تو میں وضاحت کے لیے، اخوکا کی وضاحت کے لیے میں کہتا ہوں جاءنی زید اخوکا، میرے پاس آپ کا بھائی زید آیا۔ اب یہاں پر مقصد تو یہ کہنا ہے آپ کا بھائی، لیکن اس کی وضاحت کے لیے ہم پہلے مبدل منہ لے کر آتے ہیں زید، اور اس کے بعد اس کا بدل لے کر آتے ہیں اخوکا۔ اس کی مثالیں عام طور پر وہ ہوتی ہے جو مساجد میں میت وغیرہ کا جو اعلان ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں کا بھائی، فلاں کی بہن، فلاں کا بھائی، فلاں کا بیٹا، فلاں کا چاچا انتقال کر گیا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا، یہ مبدل منہ بدل کی کیٹیگریز سے ہوتے ہیں، اور اس میں مقصود جو ہوتا ہے وہ بدل ہوتا ہے، اور جو مبدل منہ ہوتا ہے وہ محض وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے برعکس ایک اگلی چیز ہے، 5ویں، عطف بیان، مبین اور بیان، جو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں اچھی طرح سمجھیں گے۔ لیکن یہ اس جیسا ہی ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ عطف بیان جو ہوتا ہے نا، وہ مبدل منہ کی وضاحت کے لیے بدل کو لے کر آتے ہیں، بدل کو مبدل منہ کی وضاحت کے لیے لے کر آتے، تو اب یہ بدل مبدل منہ نہیں رہتا، یہ پھر مبین بیان ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے مبین بیان۔ یہ الگ چیز ہے، یعنی آپ ایک چیز کے لیے 2 لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اب اس میں سے اگر پہلا مقصود ہے تو یہ مبین بیان ہے، اگر دوسرا مقصود ہے تو یہ مبدل منہ بدل ہے۔ آسان لفظوں میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مبین بیان اور مبدل منہ بدل میں فرق سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب اس میں جو بدل ہے، وہ مبدل منہ کا جو بدل ہے، یہ اس کی پھر 4 صورتیں بنتی ہیں۔ یا تو یہ پورا کا پورا مبدل منہ ہوتا ہے، یعنی مبدل منہ اور بدل دونوں ایک ہی چیز کے 2 نام ہوتے ہیں، یا ایک ہی چیز کے 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہی چیز پر صادق آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جیسے میں نے کہا جانی زید اخوکا، اب جو زید ہے وہی اخوکا ہے، جو اخوکا ہے وہی زید ہے، تو اس کو بدل الکل کہتے ہیں، یعنی یہ پورا کا پورا جو ہے مبدل منہ کا بدل ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ مبدل منہ کا مکمل نہ ہو بلکہ اس کا کوئی بعض حصہ بیان کیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں بدل البعض۔ اب میں مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میں نے زید کے سر پر مارا، تو ایک تو ہے نا، میں اس کو یوں کہہ دوں ضربت علی رأس زید، میں نے زید کے سر پر ضرب لگائی۔ لیکن ایک اس کو میں مبدل منہ بدل کے طریقے سے ادا کرتا ہوں کہ ضربت زیدن، میں پہلے کہہ دیتا ہوں کہ میں نے زید کو مارا، اب چونکہ مارا زید کو نہیں ہے بلکہ زید کے سر پہ مارا ہے، تو میں آگے کہتا ہوں رأسہ، ضربت زیدن رأسہ، زیدن مبدل منہ ہے، رأسہ اس کا بدل ہے، اور زیدن جو ہے وضاحت کے لیے آیا ہے کہ کس کا سر، اور رأسہ جو ہے یہ اصل ہے، جو نسبت ہے ضرب کی، اس میں جو اصل مقصود ہے وہ رأس کو بیان کرنا ہے، کہ مارا جو ہے نا وہ سر پر مارا ہے، جو ضرب لگائی ہے وہ سر پر لگائی ہے۔ تو یہ مبدل منہ کا جو بدل ہے یہ اس کے بعض حصے کا بدل ہے، اس کے کل حصے کا بدل نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں بدل البعض۔ ایک بدل کی تیسری قسم ہے کہ اس میں جو مبدل منہ ہے وہ الگ چیز ہے، جو بدل ہے وہ ایک بالکل الگ چیز ہے، لیکن دونوں کے آپس میں دونوں کا تعلق یہ ہے کہ مبدل منہ جو ہے وہ بدل جو ہے وہ مبدل منہ کا مبدل منہ کی کوئی ایک حصہ بھی نہیں ہے، بلکہ مبدل منہ کی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، جس سے اس کا صرف ایک تعلق ہے، ایک علاقہ ہے آپس میں۔ جیسے میں نے کہا کہ بھئی زید کے کپڑے اتار لیے گئے، تو اب ایک تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں سلبا ثوب زیدن، زید کے کپڑے اتار لیے گئے، زید کا کپڑا اتار دیا گیا،
ٹھیک ہے، زید کا کپڑا چھین لیا گیا، سلیبہ کا مطلب ہے چھین لیا گیا۔ تو اب اس کو دوسرا طریقہ یہ ہے مبدل منہ بدل کے ذریعے سے کہ میں یہ کہوں سلیبہ زیدن، زید کو چھین لیا گیا۔ اب زید کو تو نہیں چھینا گیا نا، زید کا کپڑا چھینا گیا ہے، تو آگے میں پھر کہہ دوں ثوبہ، سلیبہ زید ثوبہ، زید کا کپڑا چھین لیا گیا۔ تو اب اس میں جو کپڑا ہے وہ الگ چیز ہے، زید جو ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن کپڑا جو ہے نا وہ زید کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے کہ زید اس کا مالک تھا۔ اب اس تعلق کی وجہ سے اس کو بدل الاشتمال کہتے ہیں، کہ مبدل منہ جو ہے وہ بدل کو مشتمل ہے، بدل کو شامل ہے، لیکن نہ کل ہونے کی حیثیت سے نہ بعض ہونے کی حیثیت سے، بلکہ ان دونوں میں محض ایک تعلق ہے، ایک علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک چوتھی چیز آتی ہے بدل کے اندر کہ آپ نے غلطی سے مبدل منہ ادا کر دیا۔ مبدل منہ بدل کا کوئی تعلق ہی نہیں آپس میں، نہ بدل مبدل منہ کا کل ہے نہ بعض ہے، اور نہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے، بلکہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ جیسے زید اور گدھا، اب میں کہوں مررت بحمار، تو میں گدھے کے پاس سے گزرا، لیکن میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، منہ سے نکل گیا، بات گدھے کی چل رہی تھی تو میرے منہ سے پھسل گیا، لیکن پھر میں نے فوراً کہا زیدن۔ تو اس کو کہتے ہیں بدل الغلط، کہ پہلا والا جو ہے وہ غلطی سے منہ سے نکل گیا، اور اس غلطی کو برقرار رکھتے ہوئے ہم دوسرا والا ادا کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک اچھی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ دو نام الگ الگ ہوں۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کے ایک بیٹے کا نام ہے زید اور دوسرے کا نام ہے بکر۔ اب وہ اپنے بھائی سے بتا رہا ہے کہ میرے پاس میرا بیٹا بکر آیا، لیکن اس کے منہ سے نکل جاتا ہے جانی زیدن، اور پھر فوراً کہتا ہے بکرن، آنکھیں بند کر کے نہیں، ہم کہتے ہیں زیدن بکرن، تو یہ اس کو کہتے ہیں بدل الغلط، ٹھیک۔ اب کتاب دیکھیں، بدل وہ تابع ہے جو نسبت سے خود مقصود ہو۔ نسبت کا کیا مطلب ہے کہ جاءنی میں آنے کی نسبت ہے، ضربت میں مارنے کی نسبت ہے، یہ جو حکم لگ رہا ہوتا ہے نا، زید قائم میں قیام کی نسبت ہے، یہ نسبت ہوتی ہے۔ بدل وہ تابع ہے جو نسبت سے خود مقصود ہو، مطبوع مقصود نہ ہو، بلکہ اس کا ذکر صرف بدل کے تعارف اور وضاحت کے لیے ہو، جسے جا زید اخوک میں اخو کا بدل ہے۔ بدل کے مطبوع کو مبدل منہ کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے، یہ لفظ مبدل منہ ہے، اس کو مبدل منہ نہیں پڑھیے گا، بعض لوگ اس کو مبدل منہ پڑھتے ہیں، کیونکہ منہ کو بھی منہ کی طرح اردو میں لکھتے ہیں نا، یہ ہے مبدل منہ۔ بدل کی تقسیم، بدل کی 4 قسمیں ہیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاشتمال، بدل الغلط۔ بدل الکل وہ بدل ہے کہ اس کا اور اس کے مطبوع یعنی مبدل منہ کا مصداق ایک ہو، دونوں کا ایک ہی مصداق ہے، اور وہ ہے مثال کے طور پہ زید کی جو شخصیت ہے، جو اس کی جسامت ہے، جو اس کی ذات ہے سر سے لے کر پیر تک، تو اس مثال کے اندر جا زید اخو کا، میرے پاس زید، آپ کا بھائی زید میرے پاس آیا، کہنا کیا تھا آپ کا بھائی، وضاحت کے لیے پہلے زید کو لے آئے اور پھر اس کے بعد اس کا بدل الکل لے کر آئے۔ بدل البعض وہ بدل ہے جو اپنے مطبوع یعنی مبدل منہ کا ایک حصہ ہو، کل نہ ہو، محض ایک حصہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک جز ہو اس کا۔ جیسے ضربت زیدن رأسہ، میں نے زید کو سر پر مارا، میں نے زید کو سر پر مارا، یہ تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یوں ہوگا میں نے زید کے سر پر مارا۔ اب وہ ترجمہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ زیدن مبدل منہ ہے، رأسہ اس کا بدل البعض ہے، رأس جو ہے سر جو ہے وہ زید کا ایک حصہ ہے، زید کے اندر اس کے 2 ہاتھ بھی ہیں، اس کا پیٹ بھی ہے، اس کے 2 پاؤں بھی ہیں، سر سے لے کر پیر تک اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سب زید کا ایک ایک حصہ ہے۔ اس میں سے ہم نے صرف ایک حصے کو لیا ہے، سر کو، اور اسی پہ مارا، حالانکہ مارنا نہیں چاہیے تھا، سر پر تو بالکل نہیں مارنا چاہیے تھا۔ بدل الاستعمال وہ بدل ہے جو ایسی چیز بتائے جس کا مبدل منہ سے کوئی تعلق ہو، جیسے سلب زید ثوبہ، زید کا کپڑا چھین لیا گیا، چھینا گیا۔ سلب زید، زید کو چھین لیا گیا، یعنی اس کے کپڑے کو، یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اسی طرح ضربت زیدن رأسہ، میں نے زید کو مارا، یعنی اس کے سر کو، یہ لفظی ترجمہ۔ لیکن اس کا بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا میں نے زید کے سر پر مارا اور میں نے زید کا کپڑا چھین لیا گیا۔ فائدہ: بدل البعض اور بدل الاستعمال کے ساتھ اپنے مطبوع یعنی مبدل منہ کی ضمیر لازمی ہوتی ہے، وہ ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، وہ ضمیر بتاتی ہے کہ یہ اس کا بعض ہے، یہ اس کا متعلق ہے۔ ضربت زیدن رأسہ میں ہو ضمیر مبدل منہ یعنی زید کی طرف لوٹ رہی ہے، اسی طرح سلب زید ثوبہ میں ہو ضمیر زیدن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ نمبر 4، بدل الغلط وہ بدل ہے جو مبدل منہ کو غلطی سے ذکر کرنے کے بعد لایا جائے، جیسے جا زید بکرن،
میرے زید آیا بکر آیا، اس میں مقصود بکر کہنا تھا، زید غلطی سے نکل گیا۔ فائدہ، جب مبدل منہ معرفہ ہو اور بدل نکیرہ ہو تو بدل کی صفت لانا ضروری ہے، جیسے لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں الناصیہ جو ہے یہ مبدل منہ ہے، ناصیۃ کاذبۃ موصوف صفت مل کر اس کا بدل ہے۔ الناصیہ پر الف لام ہے، یہ معرفہ ہے، اور ناصیۃ کاذبۃ، ناصیہ دوسرا جو ناصیہ ہے یہ نکرہ ہے، کاذبۃ کے ذریعے سے اس کی صفت لائی گئی ہے۔ ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کو۔ لنصفعان کا مطلب ہے ہم گھسیٹیں گے، بالناصیۃ پیشانی کو پکڑ کر، ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے۔ اب وہ پیشانی کیسی ہے؟ ناصیۃ کاذبۃ، جو ایسی پیشانی جو کہ جھوٹی ہے، تو ہم اس کو پیشانی کے ذریعے سے، یعنی اس کی جھوٹی پیشانی کے ذریعے سے اس کو گھسیٹیں گے۔ اس کے ذریعے سے مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اس کی جھوٹی پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا۔